میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 نفل نماز مسجد قباء میں ادا کی اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور 2 نفل نماز مسجد قباء میں ادا کرے اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ یہ فرمایا مفہوم حدیث ہے میرے نبی کا۔ آج ہم موجود ہیں مسجد قباء میں، جہاں ہم آپ کو سبق پڑھائیں گے اور زمین کو گواہ بنائیں گے کہ ہم نے یہاں آ کر بھی اکابرین کی سنتوں کو زندہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہر جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی شان کو بیان کرنا، نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس امت کا کام۔ 12 شوال المکرم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے اسلامی تاریخ پر۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھی۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئی۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کیا، پھر دونوں نے مدینے کی ہجرت کی۔ حضرت درہ جب مدینے پہنچی تو مدینے کی عورتوں نے کہا، تمہارے ہجرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے باپ ابو لہب کے خلاف ایک صورت نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے کیوں تکلیف جیت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو اس پر غصہ آئے گا، اور فرمایا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ کے والد ابو لہب کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کے باوجود اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت درہ کے شوہر حضرت حارث کو جدے کا گورنر بنایا۔ حضرت درہ نے محدثین سے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کی وفات حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 20 ہجری میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ حضرت زید بن ارقم کے بارے میں پیشن گوئی کرنا۔ حضرت انیسہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن ارقم بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید نے فرمایا، تب میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید کی آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ مدت بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر وفات پائی۔ اور ایک سچی گواہی دینا، ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ اور اہل جنت کی عمر کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 35 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کیا کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ اور جب بات ہو طب نبوی کی تو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سلیس اکیڈمی آن لائن فری کلینک کرتا ہے، جہاں ملک کی مشہور بہترین ڈاکٹرز آپ کا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں بغیر کسی فیس کے۔ تو جوائن کیجئے 0333130829 جہاں پر سائیکیٹرسٹ بھی آپ کو ملیں گی، گائنالوجسٹ بھی ملیں گی، جنرل فزیشین بھی ملیں گی، اس کے علاوہ ماہر قانون بھی ملیں گی، ہماری جج صاحبہ جو خانگی مسائل پر آپ کو مفت مشورے فراہم کرتی ہیں۔ اور اب بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مسجد قباء سے صرف اور صرف 4 منٹ 40 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ اللہ قبول فرمائے۔